الله الرحمن الرحيم آپ جزیے پڑھو جزیے سن لو جی والمراهق اذا بطي امرأة بالغة لا يجب عليه الغسل ولكن يؤمر به تخلقا واحتياطا ويجب الغسل على المرأة الموطوءة ولو بطي البالغ صغيرة فالجواب على العكس. ساری پیچھے تفصیل آ گئی نا وہ تو بہت چلتا ہے مسئلہ لیکن پیچھے جزی رہ گئی یہ پیچھے آئی نہیں مراحق کی. مراحق اور مراحقہ کون ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھیں. ایک وہ آیا تھا مشتہات. مراحق لڑکی 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے. 12 سال تک کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اس پر حکم ہے کہ بالغ ہے. 9 سال سے 12 سال تک وہ اسے کوئی نشانی ماہواری وغیرہ نہیں آتی. یہ جو 9 سال کے بعد 12 سال تک اس کو ماہواری آنے تک یہ جو سال دیر گزرے گا اس زمانے کو مراحقہ کہتے ہیں. سمجھیے قریب البلوغ. اور لڑکا کم از کم 12 سال میں بالغ ہوتا ہے. 15 سال تک پہنچ جائے کوئی نشانی بھی ظاہر نہ ہو تو حکم ہے کہ یہ بالغ ہے. نشانی بغلاں دے بال زیر ناف بال یا بھائی اس نہانے کی حاجت ہو جائے خواب. 12 سال کے بعد 15 سال تک جب تک کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی یہ عرصہ مراحق ہے. کیا ہے؟ اس کو مراحق کہتے ہیں. قریب البلوغ. گل سمجھیے جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ مراحق نے جب وطی کی بالغہ عورت سے تو چونکہ لڑکا ابھی بالغ نہیں ہے اس پر غسل فرض تو نہیں ہے لیکن مراحق کو حکم دیں گے تخلقا واحتیاطا عادت بنانے کے لیے اس کو حکم دیں گے کہ تو غسل کر. کیا کر؟ غسل کر. کل سمجھیے. اور واجب ہے غسل عورت موطوبہ پر. تو جو عورت جس سے بتی اس نے کی ہے بالغہ اس پر غسل فرض ہے. غیر مبالغ ہے. ایک جزی. دوسری اس کا عکس کہ بالغ نے وطی کی صغیرہ کے ساتھ چھوٹی کے ساتھ. صغیرہ سے مراد مراحقہ. تو فل جواب علی العکس یعنی مرد پر غسل فرض ہے اور لڑکی کو تخلقاً کہیں گے کہ غسل کر. گل سمجھیے جی. مطلب ہے بھی شادی ہو گئی لڑکی اجے 15 سال تو چھوٹی ہے تو لڑکا بالغ ہے 16-17 سال دا ہے جی. یا اس دا الٹ عورت جڑی 14-15 سال دی لڑکی ہے تے 13-14 سال دے لڑکے نال شادی ہے تے جڑا اج بلوغت دی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو وہ آپس ستے نے تے اے بھی ہن کے حکم ہے. گل سمجھی. تو مراحق پر تخلقاً غسل اور بالغہ پر جس سے وطی کی ہے واجب. اور اگر مراحقہ کے ساتھ بالغ نے وطی کیا تو اس پر غسل فرض اور مراحقہ پر تخلقاً. گل سمجھیے. مانا کرچے سارے سن لیں گے. چلو جی اوکے دے گیا. واجب ہے غسل مراحق. اور مراحق جب وطی کرے عورت بالغہ سے تو نہیں واجب مراحق پر غسل لیکن حکم دیا جائے گا مراحق کو غسل کا عادت بنانے کے لیے. تخلقاً احتیاطاً تفسیری ہے ایک مطلب ہے تاکہ اس کو عادت بن جائے. یہ 7 سال تے 9 سال تو نماز بھی تخلقاً احتیاط اگر پڑھے نہ تو شرن مجرم نہیں ہے وہ لیکن تاکہ انہوں عادت بن جائے بھی اگوں آ کام کرنا ہے. چلو جی. اور واجب ہے غسل عورت موطوعہ پر. یہ لفظ ہے فقہ کے شریعت کے کہ مرد جو قربت کرنے اس کو واتی کہتے ہیں
عورت کو موتوا کہتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ لفظ ہیں جو نا پردے دے باتیں یا تو دمانا پڑے جائے لتاڑنا، کسی چیز کو پاؤں میں روندنا. تو چونکہ میاں بیوی کا جو ملاپ ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، تو اس لیے وہ لفظ یہ بولے گئے ہیں، یہ یعنی پردے کے باتی اور موتوا. تو جڑا کرتوت ہے نا اتنے شریعت نے کھول کے آخیا ازانی یا تو وزانی، وہ تو کھول کے آخیا بھی چونکہ کرتوت کیا ہے. تو شادی شدہ ہو تو اس کو زانی نہیں بلکہ باتی اور موتوا کا لفظ ہے، پردے والا بولا جاتا ہے. جی چلو جی. اور اگر پتی کی بالغ نے صغیرہ سے مراد مراہقہ، پس جواب عکس پر ہے. چل بے چل شاباش. اور مراہق جب وطی کرے عورت کے ساتھ ایسی عورت جو بالغ ہے، نہیں واجب اس مراہق پر غسل، اور لیکن حکم دیا جائے گا مراہق غسل کا جو مارو نائب فعل ہوگا راجب صبح مراہق بہی غسل کا عادت بنانے کے لیے، اور واجب ہے غسل عورت موتوا پر. اور اگر وطی کرے بالغ صغیرہ کے ساتھ، پس جواب عکس پر ہے. چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى المرأة. اچھا بسم اللہ. چلو جی مسئلہ چل رہا ہے. غسل کن چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے یہ مسئلہ جو پڑھنا بھی ہو سکتا ہے اگلے غسل کے باب میں آ جائے، مجھے امید ہے شاید آگے ہے مسئلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مسئلہ جو پہلے پڑھا کیا پڑھا تھا کہ اگر احتلام ہوا مرد کو اور نہیں نکلی اس سے کوئی شے تو لا غسل علیہ، یہی پڑھا ہے نا. اور اسی طرح عورت، کیا مطلب؟ اے احتلامت یعنی اس کو احتلام ہوا اور عورت سے کوئی شے نہیں نکلی تو عورت پر غسل نہیں ہے. چلو جی. اور اسی طرح عورت. شاباش. اب اس پر دلیل سنیں. صحیح ہین میں حدیث ہے اے والے ماں نا والے ماں بہت نہیں ٹھیک، کیونکہ جی پہلی بار دلیل آتی ہے نا لمان نال شروع ہوتی ہے، اگو دوجی دلیل ہے پھر آخر والے ماں، یہ تو مڈو شروع ہوئی بس پر غسل نہیں. کیوں؟ لما واسطے اس دلیل کے. صحیح ہین میں حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسلام اللہ علیہ نے عرض کی، وہ پوری حدیث آگی تفصیل سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے کوئی پردہ نہیں رکھتے. مطلب جو معنی آپ کر لیں مناسب سا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرمایا ہے، تو یا رسول اللہ پھر آپ نے بھی بیان فرمانا ہے جی. کیونکہ مسئلہ پوچھنا سی عورتوں کا ذاتی، تو تسی اندازہ لاؤ نا بھی وہ گل کس طرح بھی. ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ استحیاء نہیں فرماتے حق بیان کرنے سے. تو یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ، کہ یا رسول اللہ کیا عورت پر غسل ہے جب اسے احتلام ہو؟ تو قال نعم، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اذا رأت الماء، جب کہ پانی دیکھے. سمجھے جی؟ تو مرد کے لیے بھی تو یہی ہے نا کہ بھی خواب آئی ہے اور منی ہے تو غسل ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو نہ کپڑے پر نہ حلیل پر نہ ران پر کسی جگہ بھی تو غسل نہیں ہے جی. تو یہاں بھی غسل نہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر جب پانی دیکھے گی تو غسل ہوگا. گل سمجھے جی. فتاوی قاضی خان میں یہ جزی ہے کہ عورت جب اسے احتلام ہو اور نہ نکلے اس سے منی تو کیا حکم ہے؟ حکایت کی گئی ہے فقی ابو جعفر سے یہ بات کہ ما لم یخرج المنی من الفرج داخل لا یلزمها الغسل، ما بن داما کہ جب تک نہ نکلے منی فرج داخل سے نہیں لازم عورت پر غسل. تمام احوال میں جو 6 صورتیں پیچھے بیان ہو گئی ہوئی ہے نا مرد کے بارے میں،
تو جب تک منی خارج نہ ہو، فرج داخل سے باہر نہ نکلے، اس پر کوئی اور پر غسل نہیں ہے۔ وابی آخذہ شمس العلماء حلوانی، اسی کو لیا ہے شمس العلماء حلوانی نے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا امام حاکم شہید نے مختصر کے اندر۔ فإنہ قال، کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عورت احتلام میں مرد کی طرح ہے، تو چونکہ مرد کے احتلام میں ضروری ہے منی کا خروج، بس اسی طرح عورت کے احتلام میں بھی یہ بات ہونی چاہیے، اس کے بغیر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے۔ الا ان الفرج الخارج، مگر میں نے مسئلہ آپ کو سمجھا دیا تھا، مگر جو فرج خارج ہے عورت سے، یہ بمنزل الیتین، الیتین یہ جو بڑا استنجا ہے نا، یہ جس پر اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس چمڑے پر بیٹھے ہیں، ان دونوں جانبوں کو الیتین کہتے ہیں۔ الیتن ایک جانب تے الیتین تثنیہ ہے جی، کل سمجھیے کہ جس طرح اندر سے پیشاب نکل ہے بڑا، اور ان دو بندہ کھڑا ہو تو درمیان میں وہ پھنس جائے تو اس پر وضو ٹوٹ گیا کہ کوئی نہیں جی؟ ٹوٹ گیا نا جی۔ اندروں پیشاب نکل آوے تو اتنے جی باہر جگہ ہے اندر وچ آ کے رک جائے، یعنی مخرج تو باہر نکل آوے تو پیشاب جڑا نا اگے تھلے نہ جائے، تو ظاہر بندہ کھڑا ہے تو جڑا دو چمڑے آپ ملے انہوں بھی تو رکاوٹ نے نا، تو وضو ٹوٹیا کہ کوئی نہیں؟ ٹوٹ گیا نا۔ تو اس طرح کہ عورت کی جو فرج خارج ہے وہ مرد کے الیتین کی طرح ہے جی، تو لہذا اس پر غسل فرض ہو گیا جی، یہ مقصد ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، پس اعتبار کیا جائے گا خروج کا فرج داخل سے فرج خارج تک، بس طور پر غسل فرض آگے جی۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ الغسل احتیاطا وبہ یفتی بعض المشائخ۔ چلو جی، اور فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے، عورت پر ہے غسل احتیاطاً۔ آپ نے فرمایا کہ عورت خواب دیکھ لے، اگرچہ پانی خارج نہ بھی ہو تب بھی کرے، احتیاطاً کرے۔ تجنیس کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ عورت کا پانی دافق نہیں ہوتا مرد کی طرح۔ جس طرح مرد کا پانی دافق ہے نا کہ وہ تیزی سے باہر نکلتا ہے، اس طرح عورت کا پانی دافق نہیں ہے، محض وہ اترتا ہے سینے سے۔ کل سمجھیے جی، کدھر سے؟ سینے سے جی۔ چلو کہ بھئی نہیں ہے دافق، ویسے دفع کا معنی چھلانگ لگانا جی، دافق نہیں ہے مرد کی طرح، محض اترتا ہے وہ سینے سے۔ اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے بعض مشائخ نے، شاباش شاباش، فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے عورت پر غسل ہے احتیاطاً، اور اسی پر فتویٰ ہے بعض، اور اسی کے ساتھ ہو، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے بعض مشائخ نے۔ فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے عورت پر غسل ہے احتیاطاً، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے بعض مشائخ نے۔ وہ کیڑے مشائخ؟ صاحب تجنیس، انہوں نے ایک بس، اور وہ کون؟ اور وہ برہان الدین مرغی نانی صاحب ہدایہ ہیں، کما تقدم عنہ فی التجنیس، جیسے کہ ان سے پہلی روایت بھی گزر گئی تجنیس میں۔ اچھا جی، مسئلہ سنا جائے، تھوڑا اوکھا جا۔ کالا شیخ کمال الدین بن حمام بعد نقل ہی کلام التجنیس، تجنیس کی کلام نقل کر کے نا اپنی کتاب وچ انہوں نے وہاں پھر یہ ایک بات کی ہے، کیا کہ بھئی فحاظت تعلیل ہو، یہ تعلیل کیڑی کہ بھئی وہ پانی ہو پچھلی پڑھی پچھلی لین تے لینا ماہا لا یکون دافقن کر رجل، وہ یہ بات لکھ کر نا صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ تعلیل یعنی یہ دلیل فائدہ دیتی اس بات کا کہ مراد عدم خروج سے فی قولہ ولم یخرج، یہ ہے کہ عورت پانی کو دیکھے نہ، انہا لم تارا ہو خارجا، کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی اسے نظر نہیں آیا جی، یہ مطلب ہے جی کہ وہ عورت نہ دیکھے کہ پانی نکلا ہے، ظاہر وہ اندر ہے جی۔ فعلا ھذا الاوجہ ہو، اوجہ یہ ہے کہ غسل واجب ہے، گل سمجھے جی۔ اب جو حدیث پاک میں آیا ہے نا، اور قال نعم اذا رأت الماء، پیچھے اس رویت ماء کا کیا مطلب ہے؟ اب اس پر فقہاء نے بحث کی ہے،
اس رویت اور جب دیکھے، دیکھنے سے کیا مطلب ہے؟ تو مراد رعت سے جو حدیث پاک ام سلیم کی حدیث پاک میں ہے نا رعت، اس سے مراد رویت علم ہے، نہ کہ رویت بصری ہے، بھی اس کو علم ہے کہ مجھے خواب ہوا ہے، یہ ہے بس، لہذا رویت بصری نہیں مراد ہے۔ فَإِنَّهَا لَوْ رَأَتِ الْإِنزَالَ، کیونکہ اگر عورت کو انزال ہوا، اس نے خواب دیکھی اور وہ فوراً جاگ گئی تو اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی تری لگی ہے، پھر وہ سو گئی، بس جب جاگی ہے تو وہ ہر چیز خشک ہو چکی، اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی شے نہیں دیکھی، تو اب بالاتفاق سارے کہتے ہیں اس پر غسل، بے اللہ غسل علیہا کا کوئی قول نہیں کرتا، لا یسع قول، کل سمجھیے، باوجود ہے کہ اب اس نے آنکھوں سے تو جب جاگی ہے کچھ بھی نہیں دیکھا جی، تو یہاں رویت علم انتہا، یہ تو ہے عبارت صاحب ہدایہ کی۔ اقولو، علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں فائدہ دیتی ہونا اوجا وجوب غسل مسئلہ مختلفی میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عورت کو احتلام ہو اور پائے وہ لذت انزال اور تری نہ دیکھے اور نہ نکلے اس سے منی، کیونکہ ظاہر و روایہ جو ہے نا متن کی وہ یہ ہے کہ نہیں واجب عورت پر غسل، اسی کو لیا علامہ حلوانی نے، اور خلاصہ کے اندر یہ ہے کہ یہی صحیح ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے چونکہ وہاں رویت کا ذکر آ گیا تو ہوگی رویت بمان البصر او بمان العلم، دو ہی صورتیں ہیں، فإنها لم تر الماء بعینها ولو علمت خروجه، الا مگر یہ کہ دعویٰ کیا جائے کہ عورت بے مراد رعت سے رویت حلم ہے کہ اس کو خواب یاد ہے، لیکن اس پر تو دلیل نہیں ہے حدیث پاک میں سرکار نے مطلقاً فرمایا کہ جب پانی دیکھے، یہ تو نہیں فرمایا کہ جب خواب اس کو یاد ہو جی، گل سمجھیے۔ اچھا جی، فلا یقبل منہ، بس، اور اصل میں یہ اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ رویت علمی نہیں مراد بلکہ رویت بصری مراد ہے۔ وذکر المصنف ام محمد رحمہ اللہ انہا یاجب علیہ، اور سے پڑھے ہے یاجب علیہ الغسل وابہ ہی آخذ صاحب التجنیس تلیت، اس کی علت وہی جو بھی گزر گئی ہے کیونکہ اس کا پانی دافق نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ دلیل کبھی نہیں ہے، لِإِذْ لَا أَسْرَ فِي نُزُولِ مَائِهَا فِي مِنْ صَدْرِهَا غیر دافق فی وجوب الغسل، کیونکہ نہیں کوئی حدیث پاک کہ اس کے پانی کے اترنے میں سینے سے درا لے کے دافق نہ ہو وجوب غسل میں، یہاں کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ وجوب غسل احتلام میں متعلق ہے خروج منی من الفرج داخل کے ساتھ، جیسا کہ تعلق پکڑتا ہے مرد کے حق میں خروج منی سے ذکر کے راس تک، کل سمجھیے، لہذا پس جیسا کہ مرد اگر جدا ہو جائے منی اس سے صلب سے دفق کے ساتھ شہوت کے ساتھ، تو آگے نکلے کچھ بھی نہ تو پیچھے پڑ چکے نا لا یجب علیہ الغسل، اس پر غسل جب تک نہ نکلے اس جگہ تک جس میں تطہیر کا حکم ہے، کون وہ شرمگاہ سے باہر، اسی طرح عورت جب کہ جدا ہو منی اس سے اس کے سینے سے، بس جب تک نہ نکلے اس جگہ تک جس میں تطہیر کا حکم ہے اس پر بھی غسل فرض نہیں ہے، کل سمجھیے جی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ مطلب ہے کہ اس کو بھی یعنی منی خارج ہو تو غسل فرض ہے، صرف خواب سے غسل فرض یعنی مرد عورت اس مسئلے میں برابر ہے۔ علاوہ زی انا فی مسئلتنا لم یعلم انفصال منی عن صدرها وانما حصل ذلك فی النوم، کہ یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ تو خواب کا بیان ہو رہا ہے، اور اکثر وہ چیزیں جو نوم میں دیکھی جاتی ہیں ان کا تحقق نہیں ہوتا، پس کیسے واجب ہوگا اس پر غسل؟ ہاں بعض نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک اور صورت ہے جی، اچھا چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے، وہ جو ہے نا کہ ظاہر لو کانت مستلقیا وقت الاحتلام میں یاجب علیہ الغسل لاحتمال خروج ثم العود فیاجب الغسل احتیاطا، لیکن کہتے ہیں یہ بات بعید الاخری۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عورت اس بارے میں کیا ہے مرد جیسی ہے، لیکن امام محمد صاحب کے قول پر اگر عمل کرا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیا کر احتیاطاً غسل کر لے، چلو جی۔ ولو جامع او احتلم واغتسل قبل ان يبول ثم خرج بقية المني وجب عليه الغسل ثانيا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله خلافا لابي يوسف۔ چلو جی، یہ مسئلہ پیچھے گزر گیا ہے، گزرا ہے نا، وہ آ گیا۔
اور اگر جمع کیا یا احتلام ہوا، مطلب ہے کہ غسل فرض ہونے کا سبب پایا گیا، غسل اور اس نے غسل کر لیا پہلے اس سے کہ پیشاب کرے، اور نال شرح بھی جوڑ دو، یا سوئے، تو نے فوراً غسل کر لیا، پھر نکلی اس سے بقیہ منی، تو واجب ہے اس پر غسل دوسری مرتبہ۔ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، کہتے ہیں قد قدمنا، تحقیق ہم نے اس مسئلے کو پہلے بیان کر دیا ہے۔ ہاں جی منع کرو۔ اور اگر جمع کیا یا احتلام ہوا اور غسل کر لیا اس نے پہلے اس سے کہ پیشاب کرے یا سوئے، بس کرے یار، پیشاب کرے یا سوئے، پھر نکلی اس سے بقیہ منی، تو واجب ہے اس پر غسل دوسری مرتبہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ اور اگر جمع کیا یا احتلام ہوا اور غسل کر لیا اس نے پہلے اس سے کہ پیشاب کرے یا سو گیا، پھر نکلی اس سے بقیہ منی، واجب ہے اس پر غسل دوسری مرتبہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خلاف ہے واسطے ابو یوسف کے۔ وَلَوْ أَفَاقَ سَكْرَانٌ فَوَجَدَ مَنِيًّا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ۔ فعلان تے مونس پڑھے گا سکران، سکران یاد ہے کہ سکران ہوندا ہے، وَجَدَ مَزِيًّا اگے وَقَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ۔ چلو جی مسئلہ جی، نشے والے نے افاقہ پایا، سمجھائیے، اور اس نے منی پائی، دیکھا تو منی خارج ہے، اس پر غسل فرض ہے، اس پر جیسے کہ سونے والا اگر جاگے منی دیکھے تو کیا حکم ہے، اس پر بھی فرض ہے۔ اور اگر اس نشے والے کو جب ہوش آئی تو اس نے مزید دیکھی تو اس پر بالاتفاق غسل نہیں ہے، کل سمجھیے۔ اسی طرح مغمہ ہے جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، کیا ہوگی؟ بے ہوشی اور چیز ہے تو نشہ اور چیز ہے، جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی ہوتی ہے اچانک خطرناک خبر سنی یا سر وچ سٹ لگی، سمجھائیے، یا رگا ملدے جڑا نا جی اکھاں بند کے بندہ ڈگ پیا جی، یہ بے ہوشی ہوتی ہے۔ تو مغمال ہے بھائی، مغمال ہے جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، کیا مطلب؟ اگر اس نے اس کو جب وہ ہوش آیا، وہ اغماس کا ختم ہوا تو اس نے منی دیکھی تو اس پر کیا ہے، اور اگر اس نے مزید دیکھی تو فرض نہیں۔ دھیان کریں جی، والفرق علی قولہما بین النائم و بین سکران والمغمى علیہ، اللہ اکبر، کہ منی اور مزی اس کے لیے ضروری ہے سبب، اور تحقیق ظاہر ہے منی کا سبب نوم میں وہ تو احتلام ہے، یاد ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ نوم مظنہ احتلام ہے، پس حوالے کیا جائے گا اس کے برخلاف سکر اور اغما کے۔ کل سمجھیے، وہ یہ ہے نا کہ بھئی جو بندہ سو کر اٹھے تو وہ اپنا اس کو منی پائے، تو اس تو صورتیں تفصیل سے آئی ہیں جی، تفصیل سے، ان میں صرف ایک صورت میں غسل نہیں ہے، وہ بھی فتویٰ اس پر ہے کہ اس پر غسل ہے، تو نائم پر ہر صورت میں غسل ہے۔ ان میں یہ فرق ہے کیا کہ اگر منی پائیں تو غسل ہے، مزید پائیں تو غسل نہیں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ مطلب ہے کہ نائم میں ہر صورت میں غسل ہے، اور سکران اور مغمى علیہ پر صرف اگر منی پائے تب غسل فرض ہے، اگر مزید پائیں تو غسل فرض ہے۔ بین تیقن انه مزی فلا غسل علیہ، تے تھلو نکی کیا سی بَعِنْدَهُمَا یاجب ہے کہ کوئی نہیں؟ تو امام جنہوں نے یہ مسئلہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول پر بیان کیا ہے، لیکن امام محمد صاحب اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ غسل ہر صورت میں، خواہ مزی پائے خواہ۔ تو مغمہ لے اور سکران کے بارے میں تو فرق ہے نا، کیا اگر نہیں ہے، تو یہ فرق کیوں ہے کہ نائم جو ہے اس میں ہر صورت میں غسل ہے،
اور اس میں اگر مزی ہے تو غسل فرض ہے. اس کی دلیل دے رہے ہیں. یہ اصل اوکھا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس پر یہ حکم ہے اس پر یہ حکم ہے, فرق کیا ہے؟ تو فرق وجہ الفرق, وجہ فرق یہ ہے کہ جو نائم ہے نا, نوم جو ہے یہ سبب ہے خوابوں کا اور اطلام کا, گل سمجھیے. اور اغماء اور سکر جو ہے یہ سبب نہیں ہے خوابوں کا اور اطلام کا, یہ تو وقتی چیز ہے جی, گل سمجھیے. اس لیے یہاں جب منی ہوگی تو غسل ہوگا, اگر منی نہیں ہے تو غسل برخلاف وہ سونا وہ نیند کو قائم مقام کیا ہے اس چیز کے. یہ فرق ہے اس میں جی. پھر ایک دیکھا جی بے فرق کیا ہے. فرق شیخ ہے بھائی طرفین کے قول پر کس کے درمیان, نائم اور سکران اور مغما علیہ کے درمیان فرق کیوں ہے کہ اس پر ہر صورت میں اور اس پر ایک صورت میں ہے. یہ ہے کہ منی اور مزی ان دونوں کے لیے سبب کا ہونا ضروری تھا, بھی نکلتے ہیں نا. اور تحقیق ظاہر ہے منی کا سبب نوم میں اور وہ احتلام ہے, خواہ اسے یاد ہو یا نہ ہو, کیونکہ نوم احتلام کی جگہ ہے. پس حوالے کیا جائے گا یعنی فیحال علیہ, یعنی جو ہے نا حکم یہاں سبب کی طرف منسوب ہوگا کہ نوم جو ہے وہ سبب ہے, برخلاف سکر اور اغما کے یہ خوابوں کا اور اس قسم کا سبب نہیں ہے جی. کیا سمجھیے شاباش آگے جی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر افاقہ پایا ابھی ٹھیک ہو گیا, نشے والے نے نشہ پینے کی تبلیغ نہیں ہو رہی, نشے والے نو نوان دا مسئلہ بیان ہو رہا ہے جی, سمجھائیے مہربانی کرا جی. اور اگر افاقہ پایا نشے والے نے بس پائی اس نے منی تو بس اس پر غسل ہے جیسا کہ نائم میں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر پائی اس نے مزی بس نہیں غسل اس پر بالاتفاق. بالاتفاق کیا مطلب ہوتا ہے ائمہ ثلاثہ. چلو جی. اور اسی طرح مغمال ہے, اس نے منی پائی تو غسل ہے, مزی پائی تو غسل نہیں ہے. چل بھی چل شام. اور اگر افاقہ پایا نشے والے نے پس پائی اس نے منی پس لازم ہے اس پر غسل. کیا لازم کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی نہیں, چل بس واجب ہے اس پر غسل جیسا کہ نائم میں. اور اگر پائی اس نے مزید پس نہیں غسل اس پر بالاتفاق. اور اسی طرح مغما علیہ پر. چل بھی مغما علیہ, مغما علیہ پورا لفظ ہے وہ شخص جس پر بے ہوشی علیہ, علیہ مغما کا نائب فعل ہے جی, مفعول بہی مفعول فی مفعول لہو سارے کیا اس کے نائب فعل ہے جی. چلو شبان. اور اگر افاقہ پایا نشے والے نے پس پائی اس نے منی پس اس پر غسل ہے جیسا کہ نائم میں. اور اگر پائی اس نے مزی پس نہیں ہے غسل اس پر بالاتفاق. اور اسی طرح مغما علیہ. اگے جی. وَإِنِ اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فَوَجَدَ مَنِيًّا عَلَى الْفِرَاشِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُنْكِرُ احتلام وجب علیہم الغسل احتیاطا. بس اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ فقہا نے محنتیں کر کر کے تمام جزیات بیان کر دی ہیں, بعض وہ بھی جزیات آپ پڑھیں گے کہ جو کبھی کبھار واقع ہوتی ہے یا کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. یہ ایک جزی ہے. جزی یہ ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے سوئے ہیں, انہوں نے آپس میں قربت نہیں کی, صرف لیٹے ہیں. سمجھے میاں بیوی نے کٹھے لیٹنے اجازت ہے کہ کوئی نہیں. تو مرد عورت لیٹے ہیں, ظاہر حلال بھی معمول کر دیں تو مرد عورت لیٹے ہیں کٹھے, انہوں نے آپس میں قربت نہیں, قربت کرنا پھر تو غسل فرض ہو گیا نا, پھر تو غالب ہوگی نا. قربت نہیں کی ہے, جب جاگے ہیں تو انہوں نے بسترے پر منی پائی ہے, درمیان میں بسترے پر منی ہے. ان کی شرمگاہوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی ہے, ورنہ جن شرمگاہ نہ لگی ہو تو واضح بھی ایندی ہے جی. کل سمجھیے کپڑے نال بھی پٹتے بھی کوئی شے نہیں لگی جی, درمیان میں بستر پر منی ہے. اب یہ کس پر غسل فرض ہوگا, کس پر غسل فرض ہوگا جی, یہ ایک مسئلہ ہے. اور حال یہ ہے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے انکار کر رہا ہے اطلام کا. انکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لا یتذکر, کہ ان کو یاد نہیں ہے. یہ بات ہر کہتا ہے جی مجھے یاد نہیں ہے کہ بھئی ایسا ہوا ہے جی, یہ مطلب ہے کہ بھئی سمجھائیے. تو اب فتویٰ یہ ہے کہ واجب ہے دونوں پر غسل احتیاطاً. کیوں؟
لاحتمال وجود ہی من کل منہما، دونوں میں سے اس کے ہونے کا احتمال ہے، لہذا دونوں پر احتیاطاً غسل واجب ہے۔ چلو آگے، اور اگر جاگا مرد اور عورت پس پائی ان دونوں نے منی بستر پر، اور حال یہ ہے، الحال کاٹ کے کی دس ہے واہ کون ہے؟ شکر۔ اور حال یہ ہے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے انکار کر رہا ہے احتلام کا، کیا مانا؟ اے لا یتذکرہ، ہر کسی کو یاد نہیں ہے، یہ مطلب ہے، گل سمجھی؟ تو واجب ہے ان دونوں پر غسل احتیاطاً۔ اب باقی صورتیں خود سمجھ آ گئی نا، اگر ایک کہتا ہے مجھے یاد ہے جی، دوسرے کو نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ اس پر غسل فرض ہے، سمجھے؟ یہ وہ صورت ہے کہ جہاں وہ فیصلہ نہیں ہو رہا جی۔ ہاں جی، اور اگر جاگا مرد اور عورت پس پائی انہوں نے منی بستر پر یار، اور حال یہ ہے کہ ہر ایک ان دونوں سے انکار کرتا ہے احتلام کا، تو واجب ہے ان دونوں پر غسل احتیاط۔ اور اگر جاگا مرد اور عورت پس پائی ان دونوں نے منی بستر پر، اور حال یہ ہے کہ ہر ایک ان دونوں سے انکار کرتا ہے احتلام کا، تو واجب ہے ان دونوں پر غسل احتیاط۔ قال بعضهم ان كان المني طويلا فعلى الرجل وإن كان مدورا فعلى المرأة۔ چلو جی، بعض نے فرق کیا ہے وہ اس طرح کہ اگر منی لمبی ہے تو مرد کی ہے، اگر وہ ادھر ہی جمع ہے تو وہ عورت کی ہے، کیونکہ مرد کی منی میں اس لیے کہ منی اس کی ید پھینکو وہ تیزی سے نکلتی ہے، لہذا وہ لمبائی میں ہوگی، اور عورت جو ہے اس کی منی اتنی تیزی سے نہیں نکلتی، لہذا وہ ایک جگہ پڑی ہوگی۔ بعض نے یہ فرق کیا ہے، ایک کھیل نہیں لگے رہے، مسئلے بیان ہو رہے ہیں جی۔ چلو، اور فرمایا بعض فقہا نے اگر ہو منی طویل، مطلب بستر ایسا لمبی ہے بھائی، یہ مطلب ہے جی، پس مرد پر ہے، اس لیے کہ اس کی منی تیزی سے نکلتی ہے، لہذا وہ طویل گری ہوگی، اور اگر ہے گولائی میں پس عورت پر، لہنا منی یہاں یسیل و جاری ہوتی ہے، پس واقع ہوگی ایک ہی جگہ میں، گل سمجھیے؟ یہ بعض نے یوں فرق کیا۔ چل شباب، اور کہا ہے بعض کو کہا نے یہ کہ ہو منی طویل پس مرد پر ہے، اور اگر ہو گولائی میں پس تو پس عورت پر ہے۔ اور کہا ہے بعض فقہا نے اگر ہو منی طویل پس مرد پر ہے، اور اگر ہو منی مدور پس عورت پر ہے۔ بس یہ مسئلہ سمجھا جائے، یہ تو مسئلہ ہوگا نا۔ ابو علامہ حلبی رحمۃ اللہ اعتمال بھی بیان کر دینا، کہتے ہیں بھی یہ جزی تو ٹھیک ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ جو بعض نے فرق کیا ہے نا، اس پر سوال ہو سکتا ہے۔ عمل وہ جو پیچھے آ گیا، کیا دونوں پر غسل؟ ظاہر روایہ وہی ہے، یہ کالا بعض ظاہر روایہ نہیں ہوتا، ظاہر روایہ وہی ہے کہ دونوں نے غسل کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو فرق کیا ہے نا، اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر مرد الٹا لیٹا ہوا ہو، اس سے اگر اطلاع ہو جائے تو وہ ساری منی ایک ہی جگہ پڑے گی جی، کہ کوئی نہیں، لہٰذا یہ کوئی فرق اتنا قوی نہیں ہے، یہ فرق اتنا مقصد یہ ہے۔ آگے جی، وقال بعضهم ان كان ابيض فمن الرجل وان كان اصفر فمن المرأة۔ بس بعض نے یوں فرق کیا ہے کہ اگر وہ منی سفید گاڑی ہے تو یہ مرد کی ہے، اور اگر پیلے رنگ کی ہے پتلی ہے تو یہ عورت کی طرف سے ہے۔ اب یہاں سے آپ دونوں کا جو پانی ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ تعریف بھی آ گئی کہ مرد کی منی سفید گاڑی ہوتی ہے اور عورت کی پیلے رنگ کی پتلی ہوتی ہے۔ اور بعض فقہا نے فرمایا ہے اگر ہو منی سفید گاڑی بس مرد کی طرف سے ہے، یعنی مرد پر غسل ہے، مطلب یہ ہے۔ اور اگر ہو منی پیلے رنگ کی پتلی بس عورت کی طرف سے۔ ہاں بھائی،
اور فرمایا ہے بعض فقہا نے یہ کہ اگر ہو منی سفید گاڑی پس مرد کی طرف سے ہے، اور اگر ہو منی پیلے رنگ کی پتلی پس عورت پر ہے، اور فرمایا عورت کی طرف سے ہے، اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اگر ہو منی سفید گاڑی پس مرد کی طرف سے ہے، اور اگر ہو منی پیلے رنگ کی پتلی پس عورت کی طرف سے ہے۔ بس اس قول پر بھی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مزاج غذاؤں کے بدلنے سے منی کا پتلا گاڑھا رنگ بدل سکتے ہیں جی، لہذا یہ بھی فرق اتنا کبھی نہیں ہے، کبھی نہیں ہے جی، اس لیے ظاہر ہے وہ یہ کہ دونوں پر احتیاط غسل فرض ہے جی، گل سمجھیے۔ بل احتیاط جی اولا جو پہلی صورت احتیاط وہی ہے کہ کیا دونوں پر ایشا بس ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ قَدْ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ قَوْلٌ، اگرچہ حدیث پاک میں تحقیق تصریح ہے فرق مذکور کے ساتھ، اجر ہن فرق کیتا پانی دا ان دے بارے حدیث پاک موجود جے سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ام سلیم کی حدیث میں، وہ پیچھے جو بیان ہے وہ تھوڑی ہے، لمبی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ماء الرجل غلیظ ابیض وماء المرأة رقیق اصفر متفق علیہ۔ تو یہ جو فرق بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، سمجھائیے کہ یعنی یہ کوئی یہ نہیں ہے بھی فقہاء نے کو اپنی طرف سے کیا ہے جی کہ بھئی جو ہے نا مرد کا بے شک مرد کا پانی گاڑھا ہوتا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عورت کا پانی پیلا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے جی، سمجھیے جی اے مطلب متفق علیہ۔ اچھا جی متفق علیہ۔ فذالک باعتبار الغالب، یہ جو سونے فرمان بھی غالب اس طرح ہے، غالب تو لہذا یہ بجنا چونکہ غالب ہے، لہذا اس کا اگر بے غذاؤں کی وجہ سے اگر کہیں فرق آ گیا ہے تب اس سے یہ نہیں کہ حدیث پاک میں تو اس طرح بیان کیا تھا اور یہ پانی کا رنگ ایسا ہو گیا، غالب یہ ہے غذاؤں سے موسم سے نظام بدل سکتے ہیں۔ وعد ملارج فرون، اب چند ایک مسئلے، چلو یہ مسئلے پورے ہو گئے۔ غسل فرض ہوتا ہے خروج منی سے، مرد ہو یا عورت، غسل فرض ہوتا ہے انقطاع حیض سے، غسل فرض ہوتا ہے انقطاع نفاس سے، موٹے تین چیزیں نہیں، کل سمجھی؟ تو حیض و نفاس کی بھی وہ واضح ہے، وہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے، اور دوسرا خروج منی یہ اس کی تفصیل آ گئی ہے، سمجھائیے۔ قربت کی ہے تو اگر سبیلین میں سے کسی میں وہ شرمگاہ داخل کی ہے ختنہ شدہ حصے تک تو اس پر کیا ہو گیا، خواہ انزال ہو یا انزال نہ ہو، یہ موٹے موٹے مسئلے ہیں۔ چلو جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی فرو قالت، عورت کہتی ہے کہ میرے پاس ایک جن آتا ہے خواب کے اندر کئی بار اور میں جماع کی لذت پاتی ہوں، تو آیا اس عورت پر غسل فرض ہے کہ نہیں؟ اتفاق کیا علماء نے اس بات پر کہ نہیں غسل اس پر، یعنی میں لذت پاتی ہوں خارج کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے، خارج اگر ہو تو پھر تو نہیں نا جی، پھر تو غسل فرض ہے۔ ولا یخفی انہ مقید بما اذا لم تزل، او ازال یزیل، وہ گل آ گئی بھئی لم تنزل، کتاب کی غلطی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس جزی کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے انزال نہ ہو، فَإِنْ أَنزَلَتْ، اور اگر اسے انزال ہو جائے عورت کو تو واجب الغسل، غسل واجب ہو گئے، کیوں؟ لِأَنَّهُ كَالْإِحْتِلَامِ، اس لیے کہ یہ احتلام کی طرح ہے جی، کل سمجھیے جی۔ اچھا جی مسئلہ، اگر مجامت کی گئی عورت سے فرج کے سوا میں فی ما دون الفرج، فرج کے سوا میں، یعنی مرد نے مطلب بھی فرج تو علاوہ پچھلا رستہ نہیں وہ تو ہے، یعنی پٹا ہوتے یا جو کچھ کیتا اسی اس کے علاوہ، اور پہنچ گئی منی عورت کے رحم تک، تو عورت پر غسل فرض نہیں ہے کیونکہ علاج نہیں پایا گیا۔ عورت پر غسل فرض تھا دخول کے ساتھ، وہ ہوا نہیں، دخول کے ساتھ اور انزال کے ساتھ وہ نہیں پایا گیا، گل ختم ہو گئی۔ اب اور مسئلہ ہے کہ یہ مرد نے جماع کیا اس کے رانوں میں
اور جو منی نکلی تو وہ اچھل کر اس کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی، فَإِنْ حَبَلَتْ مِنْهُ، عورت اسی سے حاملہ ہو گئی، اب اس پر غسل واجب ہے، اس پر غسل واجب ہے۔ اچھا جی، ہوں تم کہو گے بھی کدو پتہ لگے گا؟ جی پتہ لگ جاتا ہے نا جی، تو پھر یہ سبب ہے کہ لہذا حمل تب ہوا ہے کہ اسے بھی لذت آئی ہے، اس کی منی خارج ہوئی ہے، اکیلی مرد کی منی سے حمل نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب واقعہ سناواں گے تو رہا رہ جاؤ گے۔ تو اچھا جی، واجب غسل لأنہ دلیل الانزال ہے، کیونکہ یہ عورت کے انزال کی دلیل ہے، ورنہ حمل کیسے ہو گیا؟ اکیلے سے تو ہوتا ہی نہیں ہے جی۔ وہ کہتے ہیں وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي إِعَادَةِ مَا صَلَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْجِمَاعِ إِلَىٰ أَنْ اغْتَسَلَتْ بِسَبَبٍ آخَرٍ۔ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بے غسل فرض ہے، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جتنی نمازیں اس نے اس کے بعد، سمجھائیے، اس کے بعد پڑھی ہیں اور کو غسل نہیں کیا، اگر بعد میں اور غسل کرے وہ تو غسل ہو گیا نا، کل سمجھیے۔ تو لیکن اس نے اس جماع کے بعد 2 4 10 نمازیں پڑھی ہیں، بعد میں غسل کیا، بعد والی تو ٹھیک ہو گئی ہیں، یہ جو نمازیں رہ گئی ان کی قضا کرنی ہے جی۔ ان کا درد ماں کا مسئلہ ایسے نا جی، یہ تو 3 مہینے بعد پتہ لگے گا، تو 3 مہینے اس نہانا کون مجھے ویسے ہیں مجھے نہانا سے کہ نہیں نہانا سے، مطلب ہے کہ اگر فٹو فٹ جا کے لیبارٹری نہ بھی جاؤ نا تے حمل دا قانون ہے کہ ماہواری ختم ہو جاتی ہے، وہ جی تاریخ مقررہ آتی ہے جدوں وہ خون جاری نہیں ہونا تو عورت نے پتا ہوتا ہے کہ مینوں یہ معاملہ ہو گیا ہے جی، لہذا وہ عورت نے اتنی بھی اس تو بعد بھی انہوں نہ مرد نے قربت کرنی ہے تو نہ کوئی ہور ہونا ہے، ظاہر بعد میں غسل کیتا ہے، اس چیز تو تے اگلے غسل کے درمیان جی نمازاں پڑھیاں سن وہ دوبارہ لوٹائے جی، یہ مطلب اس کا۔ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي إِعَادَةِ مَا صَلَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْجِمَاعِ إِلَىٰ أَنْ اغْتَسَلَتْ بِسَبَبٍ آخَرٍ كَذَا قَالُوا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ انفصال مَنِيِّهَا إِلَىٰ رَحْمِهَا وَهُوَ خِلَافُ الْأَصَحِّ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَایَةِ۔ خیر، یعنی یہ بات مبنی ہے کہ غسل عورت پر واجب ہے صرف منی کے جدا ہونے کے ساتھ اس کے رحم تک، کہ بھی صرف منی اس کی جدا ہو اوپر سے رحم تک پہنچے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ اس مسئلے پر مبنی ہے، وگرنہ بھی منی خارج ہو تو وہ تو عورت سے دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، قال فی التاتار خانیہ وفی ظاہر الروایت، ظاہر الروایت میں یہ مسئلہ ہے کہ شرط ہے نکلنا فرج داخل سے فرج خارج تک وجوب غسل کے لیے، حتیٰ کہ اگر جدا ہوئی منی عورت کی اپنے مکان سے یعنی سینے سے اور نہ نکلی فرج داخل سے فرج خارج کی طرف اس پر غسل نہیں ہے۔ نصاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ اصح ہے، انتہا۔ مسئلہ نمبر مڈو شدوں، غسل کیا عورت نے پھر نکلی اس سے منی خامد کی تو عورت پر غسل کا اعادہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بمنزل حمول کے ہے کہ تحملت بہی، کل سمجھیجئے یہ بمنزل فخرج احتلم او عالج کفہ، تو حمول تحملت بھی فخرج گل ختم، احتلم او عالج کفہ فلما انفصل المنی عن الصلب شد ذکرہ وصلى من غیر غسل صحت لتعلق وجوب الغسل بالخروج ایضا کما تقدم۔ دیکھو کہ یعنی ایسیاں جزیاں نے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے جی، کہ کسی شخص کو اطلاع ہوا یا اس نے نعوذ باللہ اپنے ہاتھ سے حرکت کی ہے، پہلے اس کا وضو ہے، وہ احتلام ہے نا جی، وہ احتلامہ کی صورت یہ ہے کہ بیٹھ کر سویا ہوا، جیسے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیٹ کر لوٹ کر بیٹھ کر سو گیا وضو ہے، یا وضو ہے اس نے اپنے ہاتھ سے حرکت شروع کر دی ہے، تو جب منی پشت سے چل پڑی سلب سے، اس نے آگے سے ذکر کو پکڑ لیا اور اٹھ کر نماز ایک ہاتھ سے پکڑے تو اٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ آیا اس کی نماز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو صحت، یہ نماز ٹھیک ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وجوب غسل کا تعلق تو خروج کے ساتھ ہے، تبھی خروج نہیں پایا گیا کہ پایا گیا جی یعنی فقہا دی عقل نہ بھی اگر کوئی بندہ اینتی چیزی بنائے ایسا جواب موجود ہے جی کہ احتلم او عالج کفہ فلما انفصل المنی عن الصلب شد ذکرہ وصلى من غیر غسل صحت. تو دیکھ ذرا لتعلق وجوب الغسل بالخروج ایضا کما تقدم. گل سمجھی جی مسئلہ جی سبی بچہ آ گیا میدان چ، سبی ابن عشرہ 10 سال کا بچہ، اس نے مجامت کی اپنی بیوی کے ساتھ جو بالغہ ہے، تو عورت پر غسل فرض ہے. کیوں؟ لوجود موارات الحشفت بعد توجہ الخطاب. بالغ ہونے کے بعد خطاب متوجہ ہو جاتا ہے. کیڑا خطاب؟ شریعت ساری بالغ ہونے کے بعد خطاب، یہ مختلف لفظ نے فقہ اسلامی کہ خطاب متوجہ ہو چکا ہے. مطلب کیا ہے کہ شریعت کا مکلف ہو چکا ہے. تو چونکہ عورت جو ہے اس میں وہ لڑکے کے حشفے کا موارات غیب ہونا پایا گیا ہے اور وہ مخاطب بھی ہے، لہذا اس پر غسل فرض ہے. اس پر ولا غسل علی الغلام، لڑکے پر غسل فرض نہیں ہے 10 سالوں والے کے پاس، اس لیے کہ ابھی وہ مخاطب نہیں ہے کہ ہے، وہ تو 12 سال کے بعد کام شروع ہوگا. الا انه یؤمر به تخلقا کما یؤمر بالوضوء والصلاۃ، جیسا کہ 10 سال والے کو وضو کرنے کا حکم، نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے نا، حالانکہ وہ اس پر خطاب، اس کو خطاب نے متوجہ نہیں کیا، اس کو خطاب نے اس کو مخاطب نہیں کیا ابھی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو ولو کان الزوج بالغا والزوجۃ صغیرۃ تشتہی. اب جواب عکس پر ہے. پورا مسئلہ پڑھا ہے کتاب میں جی بھی کیا مرد پر غسل فرض ہے اور جو تخلق ہے اس کو تخلق. مسئلہ نمبر مڈو شڈو اچھا جی وذاکر سبی لا یشتہی بمنزل. ٹھیک ہے، تو لڑکا اس کا ذکر جو مشتہی نہیں ہے وہ بمنزل اسبا کے ہے. تو اچھا جی وجوب غسل ادخال اسبا میں قبل دبر میں اس میں خلاف ہے. اولا یہ ہے کہ واجب ہے قبل میں جب کہ قصد کرے استمتاع کا بوجہ غلبہ شہوت کے، اس لیے کہ شہوت ان میں غالب ہوتی ہے. بس قائم کیا جائے گا سبب کو مقام مسبب کے. وہ سبب کون ہے؟ وہ انزال ہے، نہ کہ اچھا نہ کہ پچھلا راستہ، کیونکہ وہ اس لیے نہیں ہے جی. اچھا جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ اگر بالا پیشاب کیا فخرج منہ منی، اس سے منی نکلی، ان کان ذکرہ منتشرا فعلیہ الغسل لوجود الشہوۃ والا فلا لفقدها. سمجھیے، تو پیشاب کیا، پیشاب سے منی نکلی، اگر وہ اس وقت انتشار کی حالت ہے تو یہ منی ہے، لہذا اس پر غسل فرض ہے. اور اگر انتشار کی حالت نہیں ہے تو لہذا چونکہ وجود شہوت نہیں پایا گیا تو یہ منی نہیں ہے. یعنی جو مسئلہ ہے نا قابل توجہ ہے کہ ظاہر خیالات ہجان شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہے مردوں دے جی کتے کام تے عورتوں دے اس تو بھی زیادہ. تو یعنی اگر حالت انتشار میں اس نے پیشاب کیا ہے تو اگر کوئی منی کا قطرہ نکل ہے آگے جی پیچھے تو غسل اس پر فرض ہو گیا. مسئلہ جی رعا فی نوم ہی، دیکھا کسی شخص نے اپنی نیند میں کہ وہ مجامت کر رہا ہے، بس جب جاگا تو اس نے کوئی تری نہیں دیکھی. کل سمجھیے، پھر کچھ دیر کے بعد نکلی اس سے مزی، تو نہیں واجب غسل. جب اٹھا تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن 2-4 قدم چلا ہے تو اس سے کوئی مزی نکل آئی ہے، منی نکلے پھر تو غسل ہے نا. تو اگر مزی نکلے تو غسل واجب. تو ان خارج منی واجب، یعنی اگر کچھ دیر کے بعد بھی منی نکل آئے تو غسل واجب ہو گیا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو احتلم الصبی والصبیۃ الاحتلام الذی به البلوغ وانزل على وجه الدفق والشهوۃ لا يجب الغسل لان الخطاب انما توجہ عقیب الانزال فهو سابق الخطاب. طارق صاحب کیسا عجیب مسئلہ ہے کہ لڑکا بالغ ہوا، اس کے بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں اس کو اطلاق ہو گیا. لڑکی کے بالغ ہونے کی نشانی بھی ماہواری نہیں ہے، اس کو اطلاق ہو گیا. تو اس احتلام سے
غسل واجب اس لیے کہ اس کے بعد وہ بالغ شمار ہوئے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد ابھی کچھ نہیں ہو پا جی، کیسا عجیب مسئلہ ہے جی، کل سمجھی جی، ایشا مجھے احتیاطاً غسل کرانا ہے، لیکن کہ مسئلہ بیان پہ ان پر اگر اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو آیا کیسی ہے، تو کیا حکم ہے؟ پھر سنو کہ بھائی احتلام الصبی و الصبیہ، تو وہ احتلام جس کے ساتھ وہ بالغ ہوئے یعنی پہلا ہے جی، اور دونوں کو انزال بھی ہو گیا بجائے دفق پر اور شہوت پر، اگر انزال نہ ہو پھر تو ہے کچھ نہیں نا، اس کے باوجود لا یجب الغسل، کیوں؟ اس لیے کہ خطاب محض متوجہ ہوا ہے انزال کے بعد، انزال ہو گیا ہے لہذا شریعت کہتی ہے بالغ ہو گئے ہیں، اور فا ہوا وہ انزال جو ہے وہ تو خطاب سے پہلے ہوا ہے جی۔ اچھا جی سمجھے مسئلہ بابا؟ واقعہ مسئلہ نمبر مڈو شڈو۔ اچھا جی مسئلہ جی، وقضا اذا حادت حادت الحیضہ الذی بہ البلوغ، کہ عورت کو حیض آیا زندگی میں پہلا، اس سے پہلے وہ اس کی بلوغت کی کوئی نشانی نہیں ہے، اس ظاہر ہے لڑکی کو پہلے مرتبہ اطلام ہوگا، یہ بھی اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے، جب اس کو پہلی ماہواری آئے گی تو یہ اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے، تو اس کا اچھا جی جس کے ساتھ بالغ ہوئی ہے۔ قال بعضهم یاجب فی الحیض، بعض نے فرمایا کہ اس حیض کی وجہ سے غسل فرض ہے۔ قال قاضی خان والاحوط وجوب الغسل فی الفصول کلھا واللہ سبحانہ اعلم، یہ قاضی خان میں یہ جزیہ احوط یہ ہے کہ پچھلی جو لڑکا لڑکی جو ان کو طلاق ہوا ہے وہ اور یہ جس کو پہلا حیض ہے ان سب کے اندر غسل فرض ہے، سمجھائیے جی، بے احتیاطاً غسل واجب ہے، احتیاطاً واجب۔ لو جی یہ مسئلے آ گئے کس کے؟ غسل کا سبب کیا ہے فرض ہونے کا، اب آگے غسل کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔